बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बहैसियत मुसलमान हमारा ये अक़ीदा है कि इंसान हर अच्छा आने वाला वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत और इनायत है, जबकि बुरा आने वाला वक्त इंसान के अपने अमाल का नतीजा है। लेकिन साल से बात भी काबिल गौर है कि बुरा वक्त यानी मुसीबतें, तकलीफ़ें और परेशानियाँ तो अल्लाह तबारक व तआला के वज़ाइफ नबियों और पैगम्बरों पर भी आईं, तो इनसे तो अमाल बद सरज़द ही नहीं हो सकते, क्योंकि तमाम नबी मासूम हैं। लिहाजा अगर यूँ कहा जाए कि इंसान पर जो बुरा वक्त आता है तो वह अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक आजमाइश होती है, तो इसमें कुछ गलत ना होगा। लेकिन ये भी याद रहे कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से अमाल सर अंजाम देता है, उसे दुनिया में ही इन अमाल का बदला मिलना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने ये सवाल किया कि ए अली, जब किसी इंसान पर अच्छा वक्त आना होता है तो इस पर कौन कौन सी निशानियां ज़ाहिर होती हैं, ताकि इन निशानियों के सबब इंसान ये बात समझ जाए कि अब इसका अच्छा वक्त जो है शुरू होने वाला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने से पहले ये 5 निशानियां ज़रूर ज़ाहिर होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला दस्ते कुदरत में है वज़ाइफ के, जब कि वो किसी इंसान का वक्त बदलता है तो फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बना देता है। कब किस इंसान का वक्त बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता कुछ ऐसी निशानियां हैं जो हमारे सहाबा कराम, फ़ुक़हा और फ़ुक़रा ने भी बताई हैं। आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है? अच्छा वक्त शुरू होने की 5 निशानियां और इसके अलावा बहुत सी मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से जो 5 निशानियां बताई जा रही हैं, अगर इनमें से कोई एक निशानी भी आप पर ज़ाहिर हो जाए तो समझ जाएं कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में हाज़िर हुआ और नहायत ही अदब से अर्ज़ करने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कोई इंसान वज़ाइफ पहले ही ये कैसे जान सकता है कि इसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है? यानी कि किसी इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने से पहले इस इंसान को कौन सी निशानियां देखने को मिलती हैं। ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान का वक्त बदलने से पहले से और अच्छा वक्त शुरू करने से पहले इस इंसान के सामने 5 निशानियों को ज़ाहिर फरमाता है, जिन्हें देखकर एक इंसान को समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द इसका वक्त बदलने वाला है। आपकी ये बात सुनकर वो शख्स अर्ज़ करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 5 निशानियां हैं? अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, सबसे पहली निशानी ये है कि फ़जर की नमाज के वक्त तुम्हारी आँख खुल जाए, यानी कि तुम नींद से बेदार हो जाओ और तुम्हारे दिल में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का शौक़ पैदा हो जाए। या फिर जब इंसान को ऐसा मालूम हो कि अल्लाह तबारक व तआला इसे किसी और रास्ते की तरफ ले जा रहा है, तो ऐसे इंसान को समझ लेना चाहिए कि इसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है, इसका वक्त बदलने वाला है, जल्द ही इसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कामयाबी और नए रास्ते मिलने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इंसानों में सुबह फ़जर के वक्त उठने वालों की ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमाते हैं। इसलिए अगर आपकी आँख सुबह फ़जर के वक्त खुलने लग जाए और आपके दिल में भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का शौक़ पैदा हो जाए, समझ जाएं आपका वक्त बदलने वाला है। दूसरी निशानी ये है कि जिसको दीन की समझ आना शुरू हो जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला जिस इंसान को दीन की समझ अता करता है उसे अपना महबूब बना लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की नेमतें कम या ज़्यादा सबको अता करता है, लेकिन दीन की समझ अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ़
اسے عطا کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے۔ پھر ایسے انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی محبت، قرآن کی تلاوت کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر احکامات کی محبت، درود پاک پڑھنے کا ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ چیزیں اس بات کی نشانی ہیں کہ ایسے انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہوتا ہے۔ وقت بدلنے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جب انسان قدرت کی جانب سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنے لگ جائے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اے شخص، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے اس پر تھوڑی سی آزمائش ڈالتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا محبوب بندہ میرے فیصلے پر راضی بھی رہتا ہے یا باشکوہ کرتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جو انسان شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ یہ پریشانیاں، دکھ اور درد کیوں، اکثر لوگ دھوکہ اور مصیبت میں ایسا ہی کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ ایک اچھے انسان کو ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، پھر آپ کو اتنی بری طرح سے مارا کیوں جاتا ہے؟ تمہیں اتنی مصیبتیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے شخص، جب تم بازار سے کوئی بھی مٹی کا برتن خریدتے ہو تو اسے بجا بجا کر ضرور دیکھتے ہو کہ کہیں سے کمزور اور ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ اسی طرح سے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مجھے آزمایا تھا اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی اس آزمائش پر پورا اترا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کرا۔ محترم ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام کے معراج کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے جس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے؟ آپ کی اس بات پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو مجھے یہ درس دیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں نے آپ کو کیا درس دیا تھا؟ حضرت بلال کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے بتایا تھا کہ جو انسان ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے درس پر عمل کیا اور ہر وقت حالت وضو میں رہا۔ جب بے وضو ہوتا تو فوراً ہی وضو کر لیتا ہوں اور جب وضو کرتا ہوں تو اسی وقت 2 رکعت نماز بھی ادا کر لیتا ہوں۔ یہی وہی دور ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں لیکن ہمارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا آزمائشوں میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی کے وقت یہ بات ہمیشہ یاد رکھو۔ پھر فرمایا، چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب چہرے پر رونق آنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا وقت بدلنے والا ہے۔ یعنی جس انسان کا چہرہ پر رونق آنے لگے تو وہ سمجھ جائے کہ اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے زیادہ سکون اور
اور وقار والا کوئی شخص نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی غم اس شخص کو نہیں ہے۔ تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان اور خوشی کے آثار دکھائی دینے لگے اور اپنے غصے پر قابو کرنے لگ جائے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارات آنے والی ہے اور اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ اور اپنا انسان کسی بھی چیز کی خواہش کرے اور سوچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسے انسان کے خوچے میں کمی آتی ہے، یعنی کہ خرچ تو کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال و دولت میں اور اس کے گھر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پیسہ اور رزق ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یعنی 5ویں نشانی ہے کہ جس انسان کے خرچ میں کمی اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دن بدلنے والا ہے اور بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، کیونکہ ایسے انسان کی حلال کمائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکت ڈال دیتے ہیں کہ اگر وہ پیسہ لوگوں میں بانٹنا شروع بھی کر دے تو پیسہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جس انسان کا دل روشن ہو جائے، یعنی جو انسان تبارک و تعالیٰ سے ہی امید رکھتا ہو، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی شکوہ شکایت نہیں کرتا، یوں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرتا ہے ہماری بہتری کے لیے ہی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بندہ ہے۔ پھر 7 آسمانوں کے تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، اے لوگوں، فلاں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے، تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس انسان سے محبت کرتی ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ لہٰذا لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک بھی نشانی اپنے اندر نظر آ جائے تو سمجھ جائے کہ اس کے دن بدلنے والے ہیں اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر مسلمان کو برا وقت اپنے فضل و کرم سے بدل کر اچھا وقت شروع فرما دیں انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں